ایک ایسی عورت جو زندہ لوگوں کی کھال اتار کر اس کھال سے جیکٹ، صوفے اور اس طرح کی چیزیں بنواتی تھی۔ ایسی ظالم عورت کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ عورت جس کو مرد کی نسبت نازک سمجھا جاتا ہے، ان میں کچھ عورتیں مردوں سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہیں۔ اس عورت نے زندہ لوگوں کی کھال اتار کر ان کی ہینڈی کرافٹ بنوائے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ معزز ناظرین، دنیا کی تاریخ کی اس ظالم عورت کا نام ایلزے کوخ تھا۔ ایلزے کوخ ہٹلر کی فوج میں شامل ایک جرمن فوجی عورت تھی جس نے جلادوں سے بھی بڑھ کر کام کیا۔ ایلزے کوخ نامی یہ پتھر دل عورت اتحادی قیدیوں کے لیے بنائی گئی ایک جنگی کیمپ میں تعینات تھی، جہاں بھیجے جانے والے قیدیوں میں سے کوئی خوش نصیب ہی زندہ بچ کر باہر نکلتا ہو، ورنہ ایلزے کوخ اور اس کا شوہر اور جرمن فوجی ان قیدیوں کو غیر انسانی اذیت دے کر زندگی کی قید سے نجات دیا کرتے تھے۔ ناظرین، ایلزے کوخ کے جو واقعات آپ کو ہم سنا رہے ہیں وہ دوسرے جنگ عظیم کے دوران ایک بدنام زمانہ ٹارچر کیمپ پوشن والڈ میں پیش آئے تھے۔ ایلزے کوخ اور اس کے ساتھی ان قیدیوں پر ظلم کرتے تھے اور ان کی کھال زندہ جسم سے اتار کر اس کھال سے مختلف کارآمد منفرد دستکاریاں بناتے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے تیار کردہ یہ ڈارک آرٹیفیکٹ آج بھی عجائب خانوں میں ان کے ظلم و بربریت کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک میوزیم میں انسان کے سکڑے ہوئے سر کی ٹرافی آج بھی موجود ہے۔ اس کے قریب ہی ایک میز پر ایک لیمپ سجا ہوا ہے جو انسانی کھال سے بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی وہ لیڈیز پرس بھی موجود ہے جس کو کسی بد نصیب قیدی کی کھال اتار کر بنایا گیا، کیونکہ اس پرس پر انسانی آنکھ کے پپوڑے بھی موجود ہیں۔ ایلزے کوخ ان واقعات میں اکیلی شامل نہیں تھی، بلکہ جرمن میں واقع تمام قیدی کیمپوں کے انچارج ڈاکٹر ورنر، دوسرے جرمن فوجی افسران اور سپاہی بھی اس ظلم کے کام میں شامل تھے۔ تاریخ دان نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ورنر نے 2 یہودی قیدیوں کے چہروں کی کھال اتار کر ان کے جوتے بنوائے اور وہ جوتے ہٹلر کی محبوبہ ایوا کو تحفے کے طور پر پیش کیے، جو ایوا نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی ڈاکٹر ورنر نے قیدیوں کے کھال سے چشمے، چاقو کے کور بھی بنوائے تھے جن کو وہ اپنے دوستوں کو بطور تحفہ دیا کرتا تھا۔ ناظرین، ایلزے کوخ دراصل پوشن والڈ کے کیمپ کمانڈر کارل کی بیوی تھی، اور ان دونوں کے کہنے پر ان دونوں کو ایک ہی کیمپ پر تعینات کیا گیا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے فرمائش کر کے قیدیوں کو چھانٹتی تھی اور ان کو ٹارچر کرنے کے لیے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ کیمپ میں موجود ایک کمرے کو تفتیش کے نام پر اذیت گاہ بنایا ہوا تھا، جہاں پر آئے دن قیدی مرتے رہتے تھے۔ ان قیدیوں میں زیادہ تر پولینڈ سے گرفتار ہو کر آنے والے جنگی قیدی تھے، کیونکہ ایلزے کوخ پولش لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ اس کی اس نفرت سے کوئی واقف نہیں تھا کہ یہ کیوں اتنی نفرت کرتی ہے، اور نہ ہی اس نے کبھی خود یہ بات بتائی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایسے قیدی اس کے ہاتھ آئیں جو شکل و صورت اور قد و قامت کے لحاظ سے اچھے ہوں اور مردانہ وجاہت کے بھی حاصل ہوں۔ اس کی اس پسند کے حوالے سے ایلزے کوخ پر اخلاق باختگی کے الزام بھی لگے گئے تھے، مگر اس نے کبھی ان بات کی پرواہ نہیں کی۔ ناظرین، جب برطانیہ کی ایک فوجی عدالت میں ایلزے کوخ پر مقدمہ چلا تو متعدد ایسے گواہ سامنے پیش ہوئے جنہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے خود اس پتھر دل عورت کو قیدیوں پر ظلم کرتے دیکھا ہے۔ ایلزے کوخ کھال سے بنی اشیاء کو نہ صرف اپنے گھر میں سجایا کرتی تھی بلکہ اپنے جیسے ظلم پسند لوگوں کو تحفے بھی دیا کرتی تھی۔ ایلزے کوخ کا ایک شوق یہ بھی تھا، جن قیدیوں کے جسم پر ٹیٹو بنا ہوا کرتے تھے ان کے جسم کے اس حصے کو چاقو سے کاٹ کر سنبھال لیتی تھی۔ ایلزے کوخ نے ظلم کی یہ عادت اپنے شوہر کے مظالم دیکھ کر اپنائی تھی، اس لیے جب دونوں میاں بیوی کو غیر اخلاقی ظلم و ستم کی بات عام ہوئی تو نازیوں نے پہلے ہی اس کے شوہر کو قیدیوں کی غیر ضروری طور پر سزا دے کر قتل کرنے اور دیگر اشیاء کی خریداری میں بدعنوانی کے الزامات میں مقدمہ چلایا، اور جرائم ثابت ہونے پر اس کو سزائے موت دے دی۔ ایلزے کوخ کے خلاف شوہر سے بھی زیادہ مظالم ڈھانے کے ثبوت اور شواہد مل چکے تھے، اس لیے یہ واضح ہو چکا تھا کہ اس کو بھی سزائے موت سنائی جائے گی، مگر نازیوں نے اس پر مقدمہ نہیں چلایا۔ جنگ عظیم کے خاتمے پر اسے اتحادی فوجیوں نے گرفتار کر کے امریکن ملٹری کورٹ میں پیش کیا تھا، مگر اس نے سزائے موت پر عمل کیے جانے سے پہلے ہی جیل میں خودکشی کر لی تھی۔ اس کے خلاف مقدمات مشہور جج کونالڈ مورگن کی عدالت میں پیش کیے گئے تھے، جس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اس عورت نے اتحادی قیدیوں کو جس قسم کی خوفناک اذیت دے کر قتل کیا ہے، ایسی بھیانک مثالیں چنگیز خان
یا ہلاکو خان یا دوسرے بدنام زمانہ ظالم اور قاتل بھی پیش نہ کر سکے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔